گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 سے لے کر 187 تک 6 آیات میں اللہ جل جلالہ نے رمضان اور روزے کے احکام کو بیان فرمایا۔ 6 آیات میں پورا روزے کا نظام اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور روزے کے مقاصد کیا ہیں وہ بھی ذکر فرمائے، گنتی کتنی ہے یہ بھی تفصیل بتا دی، اور اسی طرح سے صاحب عذر جو آدمی معذور ہے اس کے لیے فدیت کا حکم بھی بتا دیا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور کوئی آدمی سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ تم پالو تو پھر تمہیں لازمی روزہ رکھا کرو۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اس وقت نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ دیا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی یہ سارے احکام بتا کر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے اوپر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، اور تم روزوں کی گنتی کو 29 یا 30 دن وہ مکمل کرو، اور جس طرح سے اللہ نے تمہیں احکام بتائے ہیں اس طرح سے احکامات روزے کے احکام کو بھی بجا لاؤ۔ اور جب روزہ مکمل ہو جائے، یعنی 29 یا 30 روزے آپ کے پورے ہو جائیں، تو پھر عید والے دن خوب تکبیرات پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو روزے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا کچھ کھانے پینے کو دیا۔ یہ روزہ اس لیے آیا تھا تاکہ کچھ وقت بھوکا رہ کر غرباء مساکین کے ساتھ غمخواری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو سکے، اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے آیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز ہے، جبکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر دن کو بھی جائز نہیں ہوتا تھا، رات کو بھی جائز نہیں ہوتا تھا۔ اب فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے اس امت کو یہ بھی سہولت دی ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس تم جا سکتے ہو، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے مزاجوں میں کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میلان تمہارا بیوی کی طرف ہو جائے اور پھر تم اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اور اگر بیوی کے پاس جانا اللہ نے دن کی طرح رات کو بھی حرام کیا ہوا ہوتا تو تمہارے لیے مشقت ہوتی۔ اللہ نے اس امت کے لیے یہ بھی آسانی پیدا کر دی۔ پھر فرمایا کہ اس روزے کو تم نے پورا کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور شام تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ پھر ساتھ اعتکاف کے مسائل بھی آگے کہ جب تم اعتکاف کے زمانے میں ہو، مسجد میں ہو، یا تمہاری گھر والی گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہو، تو پھر دن کو بھی قریب جانا یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنا تو روزے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو حدوں کو چھو لو گے، اور حدوں کو چھو لو گے تو پھر حدوں کو پار کر دو گے تو اللہ کی بڑی نافرمانی ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا۔ یہ سارے احکام اس لیے دیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تھے روزے کے مضامین کا خلاصہ۔ ان 6 آیات میں سے 5 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب بیچ میں ایک آیت آئی ہے، اس آیت میں ہے
اس آیت میں روزے سے بالکل ہٹ کر مضمون ہے، ایک دوسرا مضمون ہے، لیکن اسی کے درمیان میں ہے۔ کل یہ 6 آیات ہیں، ان 6 آیات میں سے 5 روزے کے احکام کو ذکر کر رہی ہیں، اور ایک آیت بینہ ایک الگ موضوع کو بیان کر رہی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس الگ موضوع کا بھی روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، گو کہ وہ دیکھنے میں الگ موضوع ہے لیکن بہرحال روزے کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے درمیان میں اس موضوع کو ذکر فرمایا۔ شروع میں بھی روزے کے مسائل، بعد میں بھی روزے کے مسائل، بیچ میں وہ ایک اہم عنوان ذکر فرمایا، اور وہ اہم عنوان یہ ہے کہ جو روزانہ ہی انسان کرتا ہے وہ عمل نیک ایسا ہے کہ جو آدمی ہر 5 نمازوں کے بعد کرتا ہے، وہ نیک اور مبارک عمل یہ ہے کہ انسان جب بھی مشکل آتی ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ روزہ تو سال میں ایک مرتبہ یعنی 30 دن 29 دن رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ عمل روزانہ کا ہے، اس عمل کو روزے کے ساتھ جوڑا، وہ عمل ہے دعا کا۔ وہ عمل کیا ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کا دعا سے کیوں تعلق ہے۔ سحری میں بھی قبولیت، افطاری میں بھی قبولیت، آسمان سے فرشتے بھی اتر آئے جو آپ کی دعاؤں پر آمین بھی کہہ رہے ہیں، اور سحری میں بھی اللہ کی رحمت متوجہ سارے کے سارے رمضان کی ساری راتوں میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق ہے، ورنہ عام پورے سال میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اور رمضان میں ہر رات میں پوری رات اللہ کی یہ رحمت برستی رہتی ہے، اور یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سائل ہے، کوئی بخشش والا ہے، کوئی روزی چاہنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے۔ یہ پوری رات آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ تو اب وہ جو دعا کا مسئلہ یہاں ذکر فرمایا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، عبادی میرے خاص بندے جو مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے اپنا ربط قائم کرنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں یوں ذکر فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا، وہاں نبی سے نہیں کہلوایا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ براہ راست خطاب ہے، براہ راست اپنے بندوں کو پکار رہا، بلا رہا ہے۔ یا اللہ، اتنی جلالت شان، اتنی آپ کی عظمت، اتنی آپ کی قدرت، اور آپ اپنے خطاب سے اور آپ اپنے بندوں کو خود بلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میرے وہ بندو تہجد گزارو نہیں، روزے دارو نہیں، حج اور عمرہ کرنے والوں نہیں، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کرنے والوں نہیں۔ کس کو خطاب ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی اپنا پیارا خطاب دیا، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ باپ ایک بیٹا فرما بردار ہے، اس کو بھی بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، ایک نافرمان ہے، اس کو بھی کہتا ہے بیٹا تو بھی ہے تو آخر میرا ہی ہے، میری بات سن لے۔ تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ تم کیوں ایسی حرکات کرتے ہو؟ اس طرح سے اللہ اپنے گناہگاروں سے مخاطب ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔
کتنے گناہوں کو؟ فرمایا اگر لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر زمین کے اندر آپ کے گناہ اتنے ہو جائیں، زمین سے پھیلتے 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 زمین کے کناروں میں پہنچ جائیں اور آسمان اور زمین کے بیچ کی فضا گناہوں سے بھر جائے، اور اتنی گناہ بھر جائے، اتنے گناہ بھر جائیں کہ آسمان بھی تیرے گناہوں سے چھپ جائے، چاند سورج ستاروں کو بھی چھپا دیں تیرے گناہ، جیسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں آسمان پر اور چاند سورج ستارے نظر نہیں آتے، اس طرح سے اگر تیرے گناہ شکل میں نظر آنے لگ جائیں اور بادلوں کی طرح ہو جائیں اور کالی گھٹاؤں کی طرح بن جائیں، اگر پھر بھی تو میرے پاس آ کر مجھ سے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے گا اور معافی مانگ لے گا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کریم ہے بھائی۔ اللہ کب تک تو معاف کرے گا؟ کہا موت سے پہلے جب بھی مانگو گے معاف کر دوں گا۔ اچھا موت کب آئے گی؟ نہیں، موت کا وقت نہیں بتاتا۔ اللہ بتا دے تو ہم وقت سے پہلے معافی مانگ لیں گے، نہیں، وقت نہیں متعین بتایا۔ اللہ کے ہاں تو متعین ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ میں اور آپ ہر زندگی کا دن اس طرح سے گزاریں شاید یہ زندگی کا آخری دن ہو، میں اور آپ یہ رمضان اس طرح سے گزاریں شاید یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو۔ میں صبح اٹھوں تو یہ امید رکھوں کہ شاید شام تک مجھے زندگی میسر نہ ہو، شام ہو تو شاید صبح تک مجھے زندگی میسر نہ ہو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس طرح سے ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے بندہ، ہر وقت اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، وَاعْتِقْ رقاب آبائنا، ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، ہماری ماؤں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، ہماری اولادوں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ اب آیت ملاحظہ ہوئیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں بندوں کے قریب ہوں۔ کتنا زیادہ قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے جسم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری ماں سے بھی زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہوں، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہوں، جتنا تم اپنی جان کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہو، میں اس سے زیادہ تمہاری جان کے بارے میں تمہارا خیر خواہ۔ فَإِنِّي قریب، اللہ قربت کا مظہر کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں پکار کو سنتا ہوں، میں پکار پر لبیک کہتا ہوں، میں دعا پر اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ کب؟ اذا دعانی، شرط یہ ہے کہ وہ مجھے ہی پکارے، بس وہ پھر کسی اور کی طرف امید نہ لگائے۔ اذا دعانی، وہ صرف مجھے ہی پکارے، کسی اور کی طرف وہ امید نہ لگائے۔ وہ جب ہاتھ اٹھائے تو اب میں ہی اس کے ذہن میں ہوں، کوئی اور ذات اس کے ذہن میں نہ ہو۔ اذا دعانی، اذا دعانی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پھر دعا میں ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اخلاص پیدا کرنا ہوگا، صرف اللہ ہی کو پکارنا، سب سے امید کٹ کر، سب سے اپنی آس توڑ کر صرف ایک اللہ سے آس لگانا، یہ ہے معنی اذا دعانی، جب مجھے بندہ پکارے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن میں اس کی دعا کو سنوں گا ضرور، اس کی پکار کو میں پہنچوں گا، اس کی پکار پر لبیک کہوں گا،
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف مجھے ہی پکارے، دوسری شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرے احکام کو بھی پورا کرتا رہے، وہ میری باتوں کو بھی مانتا رہے، وہ میری نافرمانی سے بچتا رہے، وہ میری فرما برداری کو اختیار کرتا رہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اور تیسرا کام کرنا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر میرے اوپر اعتماد بھی تو رکھے۔ تین شرطیں، نمبر 1 صرف مجھے ہی پکارے، نمبر 2 میرے حکموں کو بھی پورا کرتا رہے، اور نمبر 3 اعتماد اور بھروسہ بھی صرف میرے اوپر رکھے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، صرف میرے اوپر اعتماد رکھے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے ذہن نشین کرنے کی ہے، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کا ظاہری آسان ترجمہ ہے کہ میرے اوپر ایمان رکھے۔ دعا مانگنے والا اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے جبھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھے، میری ذات کو بھی مانے اور میری تمام کی تمام صفات کو بھی مانے۔ مانا یہ کہ یہ عقیدہ رکھ کر آئے کہ میں قدرت رکھتا ہوں، اس کی حاجت کو پورا کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہوں، یہ یقین رکھے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس بات کا یقین بھی رکھے، اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ میں حکیم ہوں، حکمت والا ہوں، میں حکیم ہوں، حکمت والا ہوں۔ یہ میرا بندہ جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اگر اس چیز میں اس کے لیے مصلحت ہوگی تو میں اس کو دوں گا، اور اگر اس چیز میں اس کے لیے مصلحت نہیں ہوگی تو اس دعا کے نتیجے میں اس کو کوئی اور چیز دے دوں گا، یا اس دعا کے نتیجے میں اس کے گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دوں گا، یا اس کی دعا کے نتیجے میں اس کی دعا کو میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا، اور جب یہ آخرت میں اپنی دعا کا ذخیرہ دیکھے گا یہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، اتنا عمل تو میں نے نہیں کیا تھا، تو اس وقت اللہ کہے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی تھی اور وہ وہاں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کو ہم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، آج ان دعاؤں کا بدلہ اور اجر تجھے دیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اجر ملتا۔ تمہیں نہیں معلوم جو آپ کے لیے دعا ذخیرہ کی گئی ہے اس کا کتنا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ آپ مانگتے ہو مجھے آج ہی نوکری مل جائے، اللہ کے نزدیک بہتر اور مصلحت یہ ہے کہ یہ 1 مہینہ کم از کم تو ہاتھ پھیلائے، 1 مہینہ کچھ تکلیف برداشت کرے، اس کو میں جنت میں بہت کچھ دوں گا، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ جلدی مل جائے گا تو یہ دعا سے پھر ہاتھ چھڑا دے گا، پھر یہ نہیں آئے گا دوبارہ پلٹ کر۔ اس لیے میں حکیم ہوں، میں حکمت والا ہوں، میں اس کی ضرورت کو دیکھوں گا، میں اس کے مزاج کو دیکھوں گا اور دیکھوں گا یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے۔ اگر یہ آخرت کی دعا مانگے گا تو بغیر کسی شرط کے قبول کر دوں گا، اور اگر دنیا کی دعا مانگے گا تو دیکھوں گا بہتری ہوگی تو دوں گا، نہیں بہتری ہوگی تو متبادل چیز دے دوں گا، وہ نہ دی اس کے بدلے میں مصیبت ٹال دوں گا، وہ بھی نہ کیا تو اس دعا کو میں ذخیرہ کر دوں گا، اس دعا کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے دعا کی قبولیت۔ اس لیے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں، اور جب مجھے حکیم مانیں گے، حکمت والا مانیں گے اور مجھے قدرت والا مانیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو پھر یہ سیدھے راستے پر چلیں گے، یہ بھٹک نہیں سکیں گے، پھر یہ بھٹکیں گے نہیں، پھر یہ دائیں بائیں نہیں بھٹکیں گے، پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں تو 1 مہینے سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے، میں تو 4 مہینے سے لگا مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے، ارے 4 سال سے مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتے 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 بڑھاپا ہو گیا، بڑھاپے میں جا کر اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ کیا ابراہیم کے مانگنے میں کوئی کمی تھی؟ زکریا علیہ السلام مانگتے 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 بڑھاپے میں پہنچ گئے، پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا۔ ایوب علیہ السلام مانگتے مانگتے سال ہاں سال گزر گئے، پھر اللہ پاک نے بیماری کو دور فرمایا۔
کیا ایوب کے کوئی گناہ تھے؟ کیا ایوب کا کوئی جرم تھا علیہ الصلاۃ والسلام؟ نہیں، امت کو سمجھانا سبق تھا، امت کو سمجھانا تھا کہ یہ جلیل القدر لوگ ہیں، بلند مقام والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا صبر کرنے والا ایوب کو پایا ہے۔ نعم العبد انہ اواب، کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ ہم 2 دن دعا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی نہیں قبول ہوتی، نہیں ہوتی جی نہیں، اور جی اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، وہ ظالموں کیا بات کہہ رہے ہو، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ مایوس ہوتے ہو اللہ کی رحمت سے؟ اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہاں محنت کرو دعا میں، آداب بجا لاؤ، تو اس لیے فرمایا تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 صرف مجھے ہی پکاریں، اور نمبر 2 میرے احکام کو پورا کریں، اور نمبر 3 میرے اوپر بھروسہ کریں، میرے اوپر ایمان رکھیں کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، میں ان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں ان کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ تمہارا بیٹا وہ تمہارے سامنے محنت کرتا ہے تو آپ چاہتے ہو اس کی محنت ضائع نہ ہو، تو اللہ کو کیا اپنے بندے سے پیار نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن بس تم میری حکمت پر اور میری قدرت پر تم یقین رکھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں جو دعاؤں کے آداب بتائے ہیں، ان میں سے چند آداب میں ذکر کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ ان آداب کے ساتھ دعا مانگا کریں، پاک صاف اور باوضو ہو کر دعا کیا کریں، اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پاک صاف باوضو ہو کر۔ نمبر 2 قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے۔ عام حالات میں کوشش فرمایا کریں قبلے کی طرف رخ کر کے۔ مسجد میں جب آپ کو دعا مانگنی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر لیا کریں۔ اور نمبر 3 دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کر کے آیا کریں، نیک عمل کر کے آیا کریں۔ اگر وہ دعا آپ کی دنیا کے کام سے متعلق ہے نا، تو کسی مسلمان کی کچھ مدد کر کے آ جایا کرو، کچھ مالی مدد، جانی مدد، زبانی مدد، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی اپنے مسلمان بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی تو میرے بیٹے کا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا، تو اللہ پاک کیا کہہ رہا؟ تو میرے بندے کی حاجت کو پورا کر دے، میں تیری حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اس لیے کوئی نیک کام کر کے آیا کرو۔ دو زانوں ہو کر بیٹھنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اگر ہو سکے تو دو زانوں ہو کر بیٹھ جایا کرو۔ نمبر 5 دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ یہ ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ پڑھ لیا کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے دعا کے شروع میں پڑھا۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الاحد الصمد، اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، باپ کے سلسلے سے تو پاک ہے، اولادوں کے سلسلے سے تو پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ تیرا ہم ثانی، اے اللہ تیرا ہم مثل، تیرا ہم سر، تیری برابر کا، تیرے ٹکر کا اے اللہ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں،
تو ہی تو ہے، یہ سب اللہ کی حمد ہے۔ یہ اللہ کی حمد کرو اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ درود شریف جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ عجیب عجیب کلمات ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں تو آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کیا کلمات پڑھتے تھے، کیا کیا خوب کلمات کہتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو آسمانوں کو اور زمینوں کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، آسمانوں اور زمینوں کا نور تو ہی ہے۔ اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض، اے اللہ تو ہی آسمانوں زمینوں کا خالق ہے۔ اللہم لک الحمد انت فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمانوں کو اول سے بھی تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، تو برحق ہے۔ واللقاء کا حق، اے اللہ قیامت برحق ہے۔ والنبیون حق، اے اللہ نبی بھی سارے کے سارے برحق ہیں۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ والجنت حق، جنت بھی تیری برحق ہے۔ والنار حق، اے اللہ جہنم بھی تیری برحق ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا آپ کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا بدو، یہ دعا کر رہا ہے، دعا کے شروع میں اللہ اکبر، وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، بات پوری ہو نہیں پاتی، پھر میں کوشش کرتا ہوں جب بات شروع ہوتی ہے تو ایک سے ایک بات۔ اب یہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات جو حدیث میں آئے ہیں، ایک اعرابی آیا اور ایک کنارے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، ہائے ہائے اللہ کرے مجھے اور آپ کو مانگنا آ جائے اللہ سے، بھائی اپنی زبان میں مانگنا آ جائے، بھائی اے اللہ تو نے مجھے یہ دیا، اے اللہ تو نے مجھے گھر بھی دیا، اے اللہ تو نے اولادیں دی ہیں، اے اللہ تو نے سواریاں دی ہیں، اے اللہ تو نے مجھے میرے اعضاء ٹھیک ٹھیک بنائے۔ یہ باتیں کرنی ہیں اللہ سے، یہ باتیں کرنی ہیں۔ لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس سے گھنٹے گھنٹے آدمی بات کرتا ہے، بات ختم نہیں ہوتی، وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو کوئی محبوب چاہنے والا مل گیا، اور دوست کو جب مل جاتا ہے جناب، رات کو جناب چیٹنگ کرتے ہیں ہمارے دوست بچے جوان، تو ساری رات بیت جاتی ہے، وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جس کا تعلق ہو اس کی دعا ختم نہیں ہوتی میرے پیارو، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اتنی چھوٹی رات اللہ تو نے بنائی ہے، جس سے مناجات اور بات چیت پوری ہوتی ہی نہیں کہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے تھے وہ لوگ۔ جس آدمی کو یہ دیکھنا ہو اس کا اس کے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، وہ دیکھ لے، یہ معیار ہے، معیار ہے اس کا دعاؤں میں کتنا جی لگتا ہے، اس کا اپنے رب سے تنہائی کا تعلق ہے، یہ نشانی ہے۔ تو وہ اعرابی آیا اور یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ ساری تعریفیں، نحمدک یا من لا تراہ العیون، اے اللہ تیری تعریف کر رہا ہوں، آنکھیں تجھے دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیالات میں تو آتا نہیں ہے، ولا یصفہ الواصفون، ساری دنیا کے انسان تعریف کرنے والے تعریف کرتے رہیں، تیری تعریفیں پوری نہ ہوں، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی گردشوں سے جو پاک ہے، جو سردی گرمی سے پاک ہے، سردی گرمی سے ڈرتا نہیں ہے، موسم خزاں سے ڈرتا نہیں ہے، ولا یخشی الدوائر، یعلم مساقیل الجبال، او ساری دنیا کے پہاڑوں کا بوجھ کتنا ہے تو جانتا ہے، ومکائیل البحار، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطرے کتنے ہیں تو جانتا ہے، سبحان، وعدد ورق الاشجار، اور ساری دنیا کے درختوں کے پتے کتنے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری کائنات کے ریت کے ذرات کو بھی تو جانتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لا تواری سماء سماء ولا ارض ارضا، ساتوں آسمانوں میں سے ایک سا آسمان بھی دوسرے آسمان تک دیکھنے کے لیے تیرے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، ساتوں زمینوں میں سے ایک زمین بھی تہ تک دیکھنے کے لیے تیرے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
اور سب تو جانتا ہے ولا جبل ما فی وعرہ ولا بحر ما فی قعرہ، اور سمندروں کی تہوں میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، پہاڑوں کی تہوں میں کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ ایسے پیارے کلمات اس نے کہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد اسے بلایا، اور آپ علیہ السلام کے پاس سونا آیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ سونے کی ٹکیا اس کو دے دی ہدیے میں، کہا یہ قرابت داری کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، یہ رشتہ داری اور تعلق داری کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، یہ تو نے اللہ کی حمد و ثنا کے پیارے کلمات کہے ہیں اس پر دے رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا۔ پھر یہ سب حمد و ثنا کر کے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری ثنا اور تعریف نہیں کر سکا جیسا کہ تعریف کرنے کا حق ہے۔ جل ثناؤک وعز جارک ولا الہ غیرک، اے اللہ ساری بلندیاں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور جو تیرے پڑوس میں آ گیا اس کو عزت مل گئی، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کی حمد تھی بھائی۔ ہائے ہائے ہائے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور ان سمندروں کی جگہ پر اور بھی لے آؤ، ان کو بھی سیاہی بنا لو، اور ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا لو، اور سارے انسان بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھ دو، لیکن سارے کے سارے لکھ کر تھک جائیں گے، عمریں پوری ہو جائیں گی، سیاہیاں پوری ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، اللہ کی تعریف پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی ذات ہے، تو اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے بعد دعا کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے سامنے رکھا کرو بھائی۔ اور حدیث پاک میں صاف صاف ہے دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کیا کرو۔ ہم یوں دعا کرتے، ایسے دعا کرتے ہیں، یہ کیا دعا ہے؟ کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے پیارو۔ بھائی یہ طریقہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جب فقیر کو آپ دیں گے تو فقیر آپ کے سامنے یوں ہاتھ تو نہیں رکھے گا، وہ تو یوں ہاتھ رکھے گا، وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ رکھے گا کہ جتنا زیادہ آ سکے۔ بعض علماء نے یہ تک لکھا ہے تھوڑا سا وقفہ کرو، بیچ میں وقفہ کرو۔ وقفہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی کوئی بڑی چیز اٹھاتا ہے نا تو تھوڑا سا ہاتھوں میں گیپ ہوتا ہے، میں اللہ کی بہت بڑی رحمت آنے والی ہے، اس کو میں لینے کے لیے یہ کبھی آپ علیہ السلام نے یہ بھی ہاتھ کیے، کبھی اس طرح سے بھی کیے۔ یہ طریقہ ہے، اس طرح سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اور پھر اسی طرح سے دعا میں تکلف نہ کرو، دعا کے پیارے اللہ کے نام یاد کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، جو اللہ کے نام آپ کو یاد ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ دعا میں الحاح اور زاری کرو، تضرع، عاجزی کرو، رونے کی شکل بناؤ، نہیں رونا آ رہا رونے کی شکل بناؤ، گڑ گڑانے کی شکل بناؤ، اور کسی گناہ کی دعا نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے جناب، اسی طرح سے دعا میں ایسی چیز محال چیز، ناممکن چیز، یا یوں سمجھ لیجئے جو بندوں سے مانگی جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں۔ اللہ سے بڑی چیزیں مانگو، بڑی چیزیں مانگو، پر امید ہو کر اللہ سے مانگو۔ پتہ نہیں مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، دعا تو کر رہا ہوں پتہ نہیں ملے، نہیں، غلط کیا، یقین کرو ملے گی، یقین کرو ملے گی، یقین کرو ملے گی۔ اور اسی طرح سے دعا کے اندر صرف اپنے لیے نہیں بھائی، ایک آدمی اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نازل فرما، باقی کسی پر رحم نہیں نازل کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت کو کیوں روک رہے ہو بھائی، کیوں روک رہے ہو؟ سب پر اللہ رحمت فرما، سب پر رحمت فرما، سب کے لیے دعا کر بھائی۔ اللہ کی رحمت میں کیا کمی ہے؟ اللہ کی رحمت میں کیا کمی ہے؟ تو اپنے لیے بھی کیا کرو، پوری امت کے لیے دعائیں کیا کرو، ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو، اور اسی طرح سے دعا میں
قبولیت کی امید بھی ہو اور قلب غافل سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کس سے نہیں ہوتی؟ قلب غافل۔ دعا تو میں کر رہا ہوں لیکن میرا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دعا میں کر رہا ہوں دیکھ میں وہ رہا ہوں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ ہے قلب غافل۔ قلب غافل، دعا تو میں کر رہا ہوں، جب میں دعا کروں تو میری نظر ادھر ہاتھوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، بس اس تصور کے ساتھ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی نمازی آیا یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ سجدہ نہیں کر رہا، نہیں نہیں بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یکسوئی کے ساتھ افطار کے وقت دعا کرو، ادھر دیکھ کے دعا کرو، ادھر دیکھ کے ہاتھوں میں دیکھ کے دعا کرو بس، ٹھیک ہے جی۔ جو مال مقدر میں نصیب ہوگا اللہ نے کھلانا ہی کھلانا ہے، لکھ دیا اللہ نے، جو پانی کا گھونٹ، جو شربت، جو ٹھنڈا مشروب ہوگا وہ سب مل جائے گا میرے پیارے میرے عزیز، جو نصیب میں لکھا ہوا ہے اللہ کی قسم آپ کا نصیب کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، وہ آپ کو ملے گا۔ اور اسی طرح سے قبولیت کی امید ہو اور آخر میں دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، یہ سنت ہے، آخر میں دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، چہرے پر پھیرنا بھائی، چہرے پر پھیرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے کر دیتے ہیں، جو اللہ کی رحمت اٹھائی ہے ہاتھ میں زور سے منہ پر مار دو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ چہرے پر پیار سے محبت سے چہرے پر پھیرنا ہے، یہ طریقہ ہے دعا کا۔ تو اس طرح سے ان آداب کے ساتھ دعائیں کریں، یہ دو آداب کا پرچہ بھی موجود ہے، اس کو بھی وصول فرمائیں۔ اور یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، افطار اور سحر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور استغفار کا عشرہ جا رہا ہے، استغفار کا عشرہ، آخری عشرہ استغفار کا اور درمیانہ عشرہ استغفار کا ہے، گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے، بس اپنی معافی مانگ لو۔ دن رمضان کے اب کمی کی طرف جانا شروع ہوگے، کمی کی طرف جانا شروع ہوگے بھائی، یہ میری اور آپ کی زندگی بھی کمی کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ اب پتہ نہیں میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج فیصلہ کرا لو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی منگوا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کیا گناہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی امت کو سبق سمجھانے کے لیے کہا میں روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہم تو 3 مرتبہ بھی نہیں کہتے اے اللہ مجھے معاف فرما، اور جو 3 مرتبہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے سے آزاد کر دے، یہ بیچارہ ڈرتا ہے۔ جو جنت کی سوال کرتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت خود سفارش کرتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، یہ بیچارہ بہت چاہنے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق